نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. یہ ہمارے یہاں جو سوال کیا جاتا ہے اس حوالے سے ادب کہ کہاں سے یہ آ گیا ادب. اتنا ہم لوگوں نے کلچر بنا لیا ہے کہ ہماری تہذیب ہے, ہمارے یہاں ایسا کیا جاتا ہے. تو ادب تو بس اس کا نام ہے کہ آپ کو اس سیناریو میں کیا کرنا چاہیے جس سچویشن میں آپ ہیں. تو اب اس سچویشن کا جو بھی تقاضا ہو, جو اس کے ایٹیکیٹس لگیں, جو اس کو پرفیکٹ ایٹیکیٹس پہ کرے گا, جتنا اچھا کرے گا, جتنا اس میں خوبصورتی لائے گا, اتنا زیادہ اس کو فائدہ ہوگا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اصل علم اور ادب ان دونوں کا کیا تعلق ہے, کیا ریشیو ہے. تو ایک پورے کھانے میں نمک جتنا ہوتا ہے وہ نمک علم ہے اور سارا کھانا ادب ہے. یعنی بریانی کی آپ کی پوری پلیٹ ہے, اس میں سالٹ کتنا ہے وہ ہے نالج. اتنی نالج اگر چاہیے تو جتنی پلیٹ میں دیگر انگریڈینٹس ہیں نا, فوڈ جو ایکچوئل وہ بریانی اور چکن گوشت جو بھی ہے, یہ سارا یہ ادب ہے. اتنا ادب ہوگا اتنے علم کے لیے, تب وہ علم حاصل ہوگا. اور کنڈیشنز وہ بھی ہونی چاہیے, سنسیئرٹی اور صحیح جگہ سے سیکھنا اور عمل کی نیت ہونا, وہ سب اپنی جگہ ہے. اس کے علاوہ ادب اتنا ہونا چاہیے. تو ادب کا مطلب کیا ہے کہ کسی بھی کام کو اس کے بیسٹ پاسبل وے میں کیا جائے, جو کہ شریعت سے گائیڈ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دائرہ بتا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی شاگرد ہیں, وہ اسکالر جن کو کہتے ہیں, ان کے ایئرز ہیں نا, وہ صحابہ, ان کے بعد اب تک یہ اس لائن کو فالو کرتے ہیں. ان کو یہ سب سکھایا جاتا ہے. جب بھی وہ مسجد میں جاتے ہیں استاد کے ساتھ کیسے بیٹھتے ہیں, اور یہ سارا عمل, اس کی مثالیں صحابہ کی زندگی میں. خالی ایسا نہیں کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے تھے, ایک دوسرے کا ادب بھی بہت کرتے تھے. چنانچہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وہ روڈ پہ سڑک راستے میں جا رہے تھے, تھوڑا آگے چل رہے تھے, اور ان کے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے. ابو بکر صدیق بہت بڑے ہیں, ابو الدرداء بھی بہت بڑے فقیہ صحابہ میں سے ہیں. اس وقت بھی وہ اسکالر میں سے ٹاپ لیول میں تھے, ٹاپ کے فیو پیپل میں سے. لیکن ابو بکر صدیق سے چھوٹے درجے میں. تو اللہ کے رسول نے ایسے دیکھا, ابو الدرداء تو آگے آ رہے ہیں, ابو بکر پیچھے آ رہے ہیں. تو فرمایا کہ ٹھہر جاؤ, ابو بکر سے آگے مت چلو, پیچھے چلو, خالی چلنے میں پیچھے چلو. تو جو بڑا ہے اس سے آگے نہیں جانا. اس سے آگے جانے میں کیا مراد ہے کہ یعنی وہ اس کی سچویشن سے ہوگا, کسی سچویشن میں آگے جانا پڑے گا. اب آپ نئی جگہ جا رہے ہیں, جیسے ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے غار میں گئے. یہ سوال آئے گا نا ذہن میں کہ آپ تو پہلے چلے گئے غار کے اندر, غار ثور میں. وہ کیوں گئے؟ اس لیے کہ اس سچویشن میں غار کے اندر پہلے خادم کو جانا چاہیے, پہلے چھوٹے کو جانا چاہیے, پہلے بیٹے کو جانا چاہیے, پہلے اسٹوڈنٹ کو جانا چاہیے, پہلے مرید کو جانا چاہیے, تاکہ وہ اندر دیکھ لے کہ گڑبڑ تو نہیں, صفائی کر لے پہلے. تو ابو بکر صدیق اندر پہلے غار کے اوپر جانے کے بعد اندر پہلے وہ گئے, سب صاف واف کر کے اب بلایا, آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں تشریف لائیے. تو وہاں ایسے کرنا. اسی طریقے سے راستے میں چل رہے ہیں اور ہم ڈھونڈ رہے ہیں کوئی دکان ہے, کوئی کھانے کی چیز ہے, میرے استاد چلے آ رہے ہیں ساتھ, تو ابھی وہ آگے چل رہے تھے اور میں ان کے ساتھ ساتھ پیچھے چل رہا تھا. تو جیسے ہی وہ دکان کی طرف آنے لگے اور مجھے چیک کرنا ہے کہ دکان کھلی ہے یا صحیح ہے کہ نہیں, وہاں جانا ہے کہ نہیں جانا, تو میں کہا کہ حضرت ایک منٹ, آگے بھاگے جا کے اس کو چیک کیا, ہاں ٹھیک ہے وہ صحیح, آ جائیے, راستہ صاف ہے, کوئی گڑبڑ نہیں ہے. کیونکہ اب سیفٹی کا مسئلہ ہے تو مجھے آگے جانا چاہیے. ابا ساتھ جا رہے ہیں, ابا آگے چل رہے ہیں, ابا کا بیگ ہم نے پیچھے پکڑا ہوا ہے اور چل رہے ہیں. ہم نے اٹھا لیا ابا کا سامان جو لیا تھا, گاڑی میں رکھنا ہے. اب جیسے سامنے گاڑی آ گئی تو اب کیا کریں گے, گاڑی کا دروازہ کھولنا ہے ابا کو بٹھانے کے لیے, تو پیچھے تھوڑی کھائیں گے, ابا اس کے پیچھے لیے چل رہے ہیں تو دروازہ کون کھولے گا. تو فوراً جو ہے وہ آگے بڑھے اور ایک ہاتھ سے دروازہ کھولا گاڑی کا, پھر ابا کو بٹھایا اندر. تو پہلے پیچھے چل رہے تھے, اب اچانک سے اینڈ ٹائم پہ جس وقت ضرورت ہے اس وقت آگے آگے دروازہ کھولا. سمجھ میں؟ تو ہر سچویشن میں کیا کرنا ہے, بیسٹ طریقہ اس کا ادب لحاظ کیا ہوگا. حضرت زید بن ثابت کتنے بڑے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
قرآن کو کمپائل کرنے والے حضرت ابو بکر حضرت عمر کے مشورے سے یہی ہیں. قرآن کو کمپائل کیا, قرآن کو پھر جب دوبارہ رسم عثمانی کے مطابق لکھا تب بھی یہی بلائے گئے. بڑی ذمہ داری ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا کارنامہ دیا, قیامت تک کے لیے ان کا کتنا بڑا صدقہ جاری ہے وہ. تو بڑے صحابی, بہت بڑے کاتب وحی تو ہیں, لکھنے والے, جمع کرنے والے. تو یہ سینئر تھے عمر میں, اور ان سے چھوٹے جو ان کے شاگرد بھی تھے عمر میں بھی کم تھے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 10 سال تھے, 12 سال تھے, تھوڑی سی جب انتقال کا وقت آیا ہجرت کے وقت, آخر میں بمشکل 20-22 سال ان کی کل عمر رہی. اتنی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. تو ظاہری بات ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ سیکھا اور بہت حاصل کیا, لیکن سینئر صحابہ نے اور زیادہ کیا. تو انہوں نے بعد میں اپنا ٹیچر بنایا کس سے, باقی صحابہ کو. تو اس میں عمر فاروق ان کے مین ٹیچر تھے, سب سے زیادہ وہ سیکھتے تھے, ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے. اور ان کے بعد حضرت زید بن ثابت اور بھی لوگوں کے ساتھ رہتے. تو زید بھی ان کے استاد تھے. اب یہ جونیئر صحابی, یہ سینئر صحابی, تو انہوں نے اپنا استاد ادب. تو جو اہل بیت ہے ان کا بھی ادب. اہل بیت کا مطلب وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہوتے ہیں, ان کا بہت ادب اور لحاظ اور محبت ہوتی ہے, کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بڑے ہیں. اور استاد صحابی جو ہے یہ استاد ہونے کی وجہ سے بڑے, یہ سینئر ہے درجے میں تو یہ اوپر ہو گئے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں تو وہ اس میں ہو گئے اوپر. تو دونوں کا احترام کا الگ الگ طریقہ ہے. تو آپ کو نظر آئے گا کہ دونوں آپس میں جب ملتے تھے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دروازے پہ آئے, پڑھنے کا سبق کا وقت ہو گیا, دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے, انتظار کرتے رہتے تھے. دروازے سے کبھی کھٹکھٹا کے ان کو بلاتے نہیں تھے, آواز نہیں دیتے تھے کہ حضرت تشریف لے آئیے میں آ گیا ہوں. ان کو پتہ ہے میرے آنے کا ٹائم ہے, میں بس دروازے پہ بیٹھا ہوں, جب آئیں گے آ جائیں گے. یہ ادب. تو جب وہ آتے تو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ جو جونیئر صحابہ, کئی سبھی ایسے کرتے تھے, تو جب جونیئر صحابہ تو بعض اوقات وہاں کی ڈسٹ کی وجہ سے ڈسٹ میں کورڈ ہوتے تھے, بیٹھے باہر انتظار کر رہے ہیں, ریگستانی ہوائیں چلتی ہیں, ہوا چل رہی ہے, ڈیزرٹ ہے پورا, تو ڈسٹ ہو گیا, بیٹھے حضرت میں کیسے کر سکتا ہوں کہ آپ کو آواز دوں, آپ اپنے اطمینان سے آئیے. تو کبھی کہتے ہیں بتا رہے تھے مجھے, میں تھوڑا سا آنکھ لگ گئی ہے, کسی کام میں تھے, بھول کر کچھ پڑھ رہے تھے, اپنا ذکر میں تھے, تسبیحات میں تھے, نہیں قرآن پڑھ رہے تھے, کچھ مطالعے میں لگے ہوئے تھے, نہیں موقع ملا, ذہن سے نکل گیا, یا ٹائم کا ایگزیکٹ اندازہ نہیں ہوا, گھڑی تو ہوتی نہیں تھی. تو ان کو بھی کوئی اس پر پریشانی نہیں, بیٹھے. اور اہل بیت کی محبت وہ اپنی جگہ. تو ایک مرتبہ جا رہے تھے رخصت کرنے کے لیے, تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار ہونا تھا, گھوڑے پر سوار ہوں گے پھر آگے گھوڑا چلے گا. تو عام طور پہ گھوڑا اگر اس پہ بیٹھنا ہو تو کوئی چیز اونچی سی چاہیے. جوان آدمی بچے وہ تو اچھل کے بیٹھ جاتے ہیں, لیکن جب آپ سینئر ہو جائیں, عمر زیادہ ہو جائے, تو اب تو ایسے نہیں بیٹھ سکتے, تو کوئی چیز ہونی چاہیے. تو آپ کو اسٹول پکڑ لیتے ہیں, لیکن وہاں اسٹول ہر جگہ اویلیبل نہیں ہوتے. اس طرح کا اسٹول جس پہ پاؤں رکھ سکیں, کوئی ہو جس پہ آپ پیڈسٹل ٹائپ کا پاؤں رکھ سکیں, ہر جگہ اویلیبل نہیں ہوتا. تو انہوں نے اپنا ہاتھ ایسے کیا, عبداللہ بن عباس نے ایسے بنایا اور فرمایا کہ حضرت اس پہ پاؤں رکھ کے چڑھ جائیے. یعنی وہ تو جوان تھے, یہ زیادہ ضعیف تھے, تو فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ ہے, اس پہ رکھ کے چڑھ جائیے. تو ان کو بھائی یہ کیا, کہنے لگے کہ نہ ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے, اپنے اساتذہ کا ایسے احترام کرو. اب میرے استاد کا احترام ہے, آپ بالکل پہ پاؤں رکھے, پلیز آ جائیے آ جائیے. تو حضرت نے فوراً ان کے سر کو اپنے قریب کیا اور ماتھے پہ بوسہ دیا. حضرت زید نے حضرت عبداللہ بن عباس. تو ہمیں حضرت یہ کیا کہنے لگے, ہمیں ایسے سکھایا گیا ہے اہل بیت کا احترام کرنے کے لیے, آپ ہمارے لیے معزز ہیں, محترم ہیں, اہل بیت ہونے کی وجہ سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن ہیں. اب یہ ادب لحاظ کیسے بیلنس صحابہ کرام میں بھی اور اس کے بعد بھی امت میں ہمیشہ یہی طریقہ رہا. تو میں جو جیسے بات شروع ہوئی تھی ہماری, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, وہ اپنے استاد حماد بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے امام ہیں, امام ابو حنیفہ کے مین استاد ہیں. تو ان کا گھر چند گلی آگے تھا, تھوڑا آگے اسی علاقے میں, محلے میں, لیکن آگے دور ایک ڈائریکشن میں. جیسے فرماتے کہ میں نے اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی کبھی اپنا پاؤں اس ڈائریکشن میں نہیں کیا جس ڈائریکشن میں میرے استاد کا گھر ہے. استاد کی طرف کی بات نہیں ہو رہی, ان کے گھر کی ڈائریکشن میں بھی نہیں کیا. اپنا رسپیکٹ, اس درجے کی رسپیکٹ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے.
یہ کوئی ایسا لازمی چیز نہیں ہے، لیکن تو آپ کے دل کا تقاضا. اس لیے ہمارے حضرت وغیرہ، حضرت مولانا شیخ سلیم صاحب حفظہ اللہ، ان لوگوں کے یہاں ادب کیا ہے، کتنا ہے. کبھی بھی انہوں نے اپنی زندگی میں اماں کا فون آ جائے، لیٹے ہوئے سو رہے ہیں کسی جگہ بیٹھے ہوئے، اماں کا فون آتا تو کبھی لیٹ کے نہیں سنتے، فوراً اٹھ کے سے بیٹھ جاتے ہیں، اماں کا فون آیا. ہم تو لیٹے لیٹے سن کے فارغ ہو گئے، امی وہ فون سے آنکھ کھلی، امی کیا ہے، اچھا اچھا سو رہے تھے. کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، ہمارا تعلق محبت والا ایسا ہوتا ہے لوگوں کا، ان کا بھی اس سے بڑھ کر ہے. لیکن یہ ادب نہ اماں تقاضا نہیں کرتی کہ ایسا کرو، لیکن ان کا اپنا ادب ہے. اسی طرح وہ اپنے اساتذہ کے لیے بھی یہی کرتے ہیں. ہم چونکہ ذرا دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ ہیں، دنیا کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں، ہمیں یہ باتیں نہ سمجھ میں آتی ہیں، نہ ان پر ہم عمل کر پاتے ہیں. ہمیں عجیب سی لگتی ہے باتیں. استاد کا فون آیا ہے تو اگر باتھ روم میں تو وہی خالی، باتھ روم میں بیٹھے بیٹھے فون میں جواب دے دیتے، وہ تو بالکل ہی مکروہ اور ناپسندیدہ کام ہے. باتھ روم میں تو کسی سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے. جس حلیے میں، جس لباس میں، ویسے پڑے پڑے بات چیت کریں. تو ادب کا تقاضا یہ کہ اس وقت بھی یہ سمجھا جائے کہ میں اپنا حلیہ درست کر لوں، اگر حلیہ درست نہیں تو کم از کم ایسا کوئی چیز زیادہ لے لوں، لباس ایسا کر لوں، اپنے آپ کو ایسا سوبر کر لوں ذرا سا. تو جو بھی ایسا کرے گا اس کا فائدہ کس کو ہوگا، اس ادب کا فائدہ کس کو ہوگا. جس کا ادب کیا جا رہا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں. آپ کے نہ کرنے سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، ادب کرنے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اتنا سا بھی فائدہ نہیں ہے. اور اس کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے لیے مشکل چیز ہے. اف اینی تھنگ، اگر اس کو کچھ کہا جائے تو جس کا ادب کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو مشقت میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے، وہ تکلف میں بیچارہ، اس کو ایک پریشانی، آپ نے اس کو بوجھ ڈال دیا اس پر. اب اس کے دو مسائل ہو سکتے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہوگا کہ جس کا آپ ادب کر رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ اس کا عادی ہو گیا تو وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے گا، تو بڑا ہی کبر آئے گا، نقصان پہنچ جائے گا، اس کو روحانی نقصان پہنچے گا، اور پھر وہ آپ سے ایکسپیکٹ کرنے لگے گا. بعد میں آپ نے کبھی نہیں کیا تو اس کا دل خراب ہوگا، بلا وجہ خراب ہوگا، تو ظلم کیا اس نے. تو جس کا ادب کیا جا رہا ہو تو اس کو فائدہ کچھ نہیں، نقصان ہی ہے، بلکہ اس کو اپنی بڑائی پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ میں کچھ ہوں. اس کو اپنے نفس کو بہت قابو میں کرنا پڑتا ہے. تو وہ الاؤ اس سے کرتا ہے کہ بچوں کی، طلبہ کی، مریدین کی تربیت نہیں ہوگی اگر ایسا نہیں کریں گے. وہ اس پورے سیناریو کو ایسے انگیز کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں، لوگوں کے فائدے کے لیے. بچے کی ٹریننگ سے ابا کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہم دین سے اور علماء سے، اہل اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا. دنیاوی تعلیم یافتہ لوگوں کو تو بالکل یہ حلق سے اترتی نہیں. یہ رسپیکٹ یہ کہتی ہوتی ہے، یہ کیا، یہ کہاں سے آپ نے نکال لیا ہے رسپیکٹ کا یہ سارا مطلب. میں تو بتایا صحابہ کی زندگیوں کے واقعات بھرے پڑے اس حوالے سے. اور چونکہ ہم نے اس کو ہٹا لیا تو ہمیں یہ بات حلق سے اترتی نہیں ہے. اسی لیے اس کو میں اب بھی الحمدللہ اس وقت دنیا میں جو دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ اس درجے پہ نہیں آ گئے ہیں کہ ان کو ماں باپ کے سیناریوں میں سمجھ میں آئے. یہی بات ابا کے ساتھ کر دو فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے. اس وقت کی جو جنریشن ہے جو اردو پڑھتی بولتی ہے، ہمارے سے اوپر کے لوگ، یہ ہمارے لوگ، ہمارے بچوں کی بات نہیں ہو رہی، ان کو تو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. زی جنریشن جو ہے اس کے لیے نہیں ہو رہی ہے. نہیں الفا اور زی نہیں. ہاں تو ہم لوگ زی ہیں. نہیں آپ زی نہیں، ہم نہیں نا جی، آپ لوگ زی ہیں نا. 2000 to 2010 وہ زی ہوتا ہے. ہاں تو 2010 تک جو لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ زی ہوتے ہیں. تو وہ زی جنریشن جو ہے ان کو نہیں سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے. اور ان کے بعد والے جو ان کے پتہ نہیں، جو بھی، ہم تو ان سے پرانے ہیں. تو ہم لوگ جو لوگ ہیں، ہمیں تو پھر بھی اپنے والدین کا یہ ادب، محبت، تعلق ہے. تو اگر وہی بات میں یہ کہوں کہ آپ کے ابا آئیں تو آپ ان کے سامنے ادب سے پہلے کھڑے رہیے، جب تک کہ وہ نہ بیٹھے آپ مت بیٹھیے. وہ جب تک کھانا شروع نہ کریں آپ مت شروع کیجیے. وہ جب تک بات چیت نہ کریں، اجازت نہ دیں، آپ مت بولیے. تو آپ میں سے کسی کو احترام نہیں ہوگا. سب کو لگے گا یہ بات ماشاء اللہ بالکل ابا کا ایسا احترام. اس تو شان بیان کرتے ہیں کیونکہ 6 لڑکے ہیں، 6 بچے ہیں، ہر بچہ ایسے ادب کرتا ہے. ابا جب تک کھانا شروع نہیں کرتے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، جب تک وہ آ کے نہ بیٹھے کوئی بات نہیں کرتا. لڑکے ادب سے پیچھے کھڑے رہتے ہیں. زبردست تربیت کی ہے بچوں کی، لگتا ہے کہ نہیں؟ اور بالکل صحیح بات ہے، ایسے ہی کرنا چاہیے، اور یہی ادب ہے، یہی لحاظ ہے. لیکن وہی چیز جیسے استاد پہ ڈال دو، وہ بھی دینی استاد، تو فوراً اندر سے کچھ ہونے لگتا ہے، شرک سا لگنے لگتا ہے، بدعت سی اندر سے کھلبلی ہونے لگتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ زیادہ احترام کر رہے ہیں، ان کو سر پہ چڑھا لیا، پتہ نہیں کیا سمجھنے لگے، شیخ کو اپنا نہیں اپنا خدا بنا لیا.
تو یہ سارے جملے یہ ساری باتیں ہاتھوں کو چومنا، ہاتھوں کو چومنے بھی، ہاتھوں کا چومنا تو لوگوں کو ایسا کھلتا ہے پریشانی شروع میں، اور اماں کا ہاتھ جا کے چومنے دیکھنے والا تعریف کرتا ہے. مجھ سے خود کئی لوگوں نے کہا کہ بہت اچھا لگا. ایک دفعہ یعنی ابھی میں جاتا ہوں تو ظاہر بات ہے کہ آدمی کو ایسا کرنا چاہیے، تو والدہ کے ماتھے پر بوسہ دیا. سب کا چہرہ وہ سب دیکھنے والا ہوتا ہے، خاندان کے بہن بھائی سارے جو اور رشتے دار قریبی جو ہے سب جو ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ہر کلچر میں یہ ہے نہیں. تو وہ اس پہ اتنا خوش بعد میں کہتے ہیں کہ یہ انداز بہت اچھا لگتا ہے. ہمارے اپنے کلچر میں یہ چیز ہے نہیں، اپنی والدین کو عربوں کے آئے یہ چیز، ہمارے انڈو پاک میں یہ طریقہ نہیں ہے. لیکن بوڑھی ماں باپ ان کے ہاتھ کا بوسہ دینا، ماتھے کا بوسہ دینا، یہ ادب ان کو تو بہت ہی، قرآن یہ کہتا ہے کہ وَخْفِضْ جناح الذل، اپنے بازوؤں کو عاجزی کے ساتھ ان کے آگے بچھا لو، جھکا دو اپنے آپ کو اماں ابا کے لیے، احترام کرو ان کا. ابھی اماں ابا جو ہے یہ ہمارے جسم، ہمارے وجود کے ذمہ دار ہیں، ہمیں دنیا میں آنے کا سبب بنے، اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا. ان کا احترام ہو رہا ہے جو ہمارے جسم کو پال رہے ہیں، اور ان کے ذریعے میں الحمدللہ دین ملتا ہے. لیکن دین کی تعلیمات، کلمہ تو مل جاتا ہے، دین کی تعلیمات استاد سے ملتی ہے، شیخ سے ملتی ہے، تو وہ اس کا زیادہ مستحق ہے جس سے ہمیں دین مل رہا ہے. اس کے مقابلے میں جس سے ہمارا، اس کا بھی بہت احترام. اسی لیے استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بعثت معلما، مجھے استاد بنا کے بھیجا گیا. علم جو میری آخرت کے لیے کام آنے والا ہے، اور وہ جو میری دنیا کے لیے بھی کام آنے والا ہے، اس کی بھی اپنی اہمیت ہے. اسی لیے استاد کی جو دنیاوی استاد، اس کی بھی اہمیت، اس کا بھی احترام کرنا چاہیے جس نے آپ کو کچھ بھی پڑھایا. اسی لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی اگر ایسا بندہ ہو جس سے میں نے ایک بات سیکھی ہے کسی بھی شخص سے، میں اس کو اپنا آقا سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو اس کا غلام سمجھتا ہوں، کہ پھر وہ مجھے جہاں چاہے بیچ دے. غلام ہوں میں اس کا، اس نے مجھے دین کی کوئی بات سکھائی، کوئی بڑی بات ہے. تو یہ بتانے کے لیے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے. تو رسپیکٹ بہت زیادہ ضروری ہے کرنا، وہ ماحول کے حساب سے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نیت میں ڈس رسپیکٹ نہیں ہوتی، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو ہم وہ عمل کر جاتے ہیں. کوئی بات نہیں، استاد سکھا دے گا، ادب سے بتا دے گا، طریقے سے. کبھی کبھی ہمارے دل میں نیت نہیں ہوتی اور ہم صرف ظاہر ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، اس کا بھی نقصان ہوتا ہے. بلکہ اس میں تو چونکہ مکر ہے، ڈرامہ ہے، دکھاوا ہے، 2 نمبری ہے، دھوکہ دے رہے ہیں اس کو، تو بہت نقصان ہوتا ہے. دل میں عزت، اب کیا کریں، تو آرٹیفیشل ظاہر میں عزت کریں اور دل کی نیت کو صحیح کریں کہ ہمیں یہ عزت کیوں کرنی ہے. تو پھر خود بخود استاد کی عزت کیوں کرنی ہے، اماں ابا کی عزت کیوں کرنی ہے، شیخ کی عزت کیوں کرنی ہے، تو خود بڑوں کی عزت کیوں کرنی ہے، والدین کے علاوہ بہن بھائیوں کی، جو بڑا ہے اس کی عزت، جو بڑے رشتے دار ہیں، عمر میں بڑے ہیں، محلے والے بھی، کوئی بھی بڑا آ جائے، ہر ایک کی عزت، ہر ایک کا مقام اور وقار لحاظ کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہمارے نفس کو قابو میں کرتی ہیں. ان ساری چیزوں سے ہم ذرا، ورنہ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے اندر بڑائی آتی ہے. ہم سب انسان اپنے نفس کے ظاہری باتیں ہم شکار رہتے ہیں، آئے دن نفس مختلف اینگل سے ہمیں سورٹ آؤٹ کرتا رہتا ہے. ایک اس کا طریقہ کیا ہے، یہ اب آپ کو علم آ گیا، کچھ آپ نے پڑھ لیا، آپ کو تجوید تھوڑا سا پڑھنے آ گئی، تو جو بڑا ہے، ابا قرآن صحیح نہیں پڑھ رہا ہے مثلا، چچا نے صحیح نہیں پڑھا، پھوپھی کو نہیں آتا، خالہ کو، اب آپ ان کے اوپر اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے بیٹھ گئے. اور ایک آپ کے ذہن میں اب تو میں ان کا بڑا ہوں، بڑائی آ جاتی ہے. دینی حساب سے علم میں آ گیا، عمل میں آپ کو لگا کہ میں ماشاءاللہ شریعت کی پابندی کر رہا ہوں، تو بڑوں کو ایڈوائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابا کو بتا رہے ہیں کہ دین پہ کیسے چلنا چاہیے، نہیں آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، اور بہت ڈس ریسپیکٹفلی بتاتے ہیں، تمیز سے نہیں بتاتے، اچھے انداز سے نہیں بتاتے. غلطی ان کی ہے تو ادب سے. حضرت حسن اور حضرت حسین کا واقعہ پڑھا ہے نا، کیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کو وضو نہیں آتا تو وضو کرنے کے لیے کیسے بتایا تھا نا. ان کے سامنے کہا کہ آپ چیک کیجیے ہم دونوں میں سے کون صحیح کر رہا ہے، تو دونوں صحیح کر رہے تھے، ظاہری بات ہے. تو بڑے کی اگر غلطی ہے تو پہلے تو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ غلطی ہے،
نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ وہ غلطی کس درجے کی، کیا بڑی غلطی ہے چھوٹی غلطی ہے؟ چھوٹی غلطی تو خاموش، ایسی غلطی ہے کہ جس سے ان کی نماز ان کے معاملات خراب ہو جائیں گے، تو اب آپ کو پریشانی ہونی چاہیے کہ یہ تو ابا یہ جو کام کر رہے ہیں تو غلط ہے، حرام بھی ہے اور غلط بھی ہے. اس میں ان کو اب میں اگر بتاؤں گا تو ابا کو برا لگے گا کہ ابا کا مزاج ایسا ہے، اماں کا مزاج ایسا ہے. میں نے کہا چچا کو یہ کہہ دے تو وہ شاید مجھ سے ناراض ہو جائیں، مجھے نہیں کہنا. پھر میں کس کو بتاؤں؟ اچھا میں ایسا کرتا ہوں، ہمارے ابو کے جو دوست ہیں نا ان سے کہہ دیتا ہوں، وہ بتا دیں گے کیونکہ وہ بہت اچھے لنک میں ہے اور وہ میری بات مان لیں گے اور سمجھا دوں گا کہ چچا کہتا ہے یہ مسئلہ ہو گیا، انکل یہ پرابلم آیا ہے، خالہ آپ کی امی کو بتا دیجیے گا، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ایسا کرتی ہیں، آپ ان کے بارے بتا دیں گے. وہ چپکے سے وہ بتائے گا نہیں کہ میں نے کہا، بس ویسے ہی آپ خود ہی ایکسپلور کر کے خود ہی مجھے ایسا لگتا ہے شاید یہ پرابلم ہے، تو اسے کر دیں گے، بتا دیں گے. ہم کیا کرتے ہیں کہ جا کے فوراً کوشچن کرتے ہیں، آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا، اتنے بڑے ہو گئے نہیں آتا. تو یہ ساری چیزیں بہت ڈسرسپیکٹفل ہوتی ہیں، اس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے، ان کا کوئی نقصان، ان کو تو فائدہ ہی ہوگا، ہمارا نقصان ہوگا. اسی لیے ادب میں رہنا چاہیے. ادب جیسے میں نے بتایا، ایک بریانی کی پلیٹ اگر ہے تو اس میں نمک علم ہے اور جتنا نمک ڈالنے کی ضرورت پڑے، اور باقی سارا گوشت اور سبزی مسالے سب کچھ آلو جو پڑا ہوا اس میں، اور جو آپ کو اور ڈالنا، کشمش بھی آ کر لوگ ڈالنے لگے، بادام، سب کچھ جو ہے وہ ادب ہے. جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. نمک تو وہ تھوڑا سا چاہیے ہوتا ہے. تو اب مطلب یہ ہے کہ یہ ریشیو ہے. اتنا علم اگر سیکھنا ہے تو اتنا ادب کرو. تو آپ اس کا ویٹ کر کے دیکھ لیجیے. یہ تو چھٹاک بھر نمک بھی نہیں ہوتا پوری بریانی کی پلیٹ میں، ہے نا، وہ بھی عذاب کر دے گا کھانے کو. 1 ٹیبل اسپون اگر ڈال دیا پوری پلیٹ میں، ہاں تو پورے دیگچی میں ڈالتے ہیں 1-2 زیادہ سے زیادہ ٹیبل اسپون، ہے نا، اور پھر وہ سب کے لیے ہو جاتا ہے. 25 پلیٹیں بن جاتی ہیں اس میں، 15 پلیٹیں 10-15 پلیٹیں بن جاتی ہیں جو بڑی پلیٹ میں بناتے ہیں کھانا. 2 kg اگر بریانی بنا رہے ہیں تو کتنا ڈالتے ہیں نمک؟ 1 kg میں کتنا نمک ڈالنا چاہیے؟ 1 ٹیبل اسپون، 2 ٹیبل اسپون، بہت زیادہ نہیں ہوگا. جتنا بھی ہوگا تو اس کا ریشو اندازہ کر لینا چاہیے کہ کیا ہوگا. یہ مثال سے سمجھا رہا ہوں. ادب تو جتنا زیادہ ہو اتنا اچھا ہے. ہمیشہ تو کبھی اس کا نقصان نہیں ہوگا، آپ کو نقصان نہیں ہوگا، آپ کو ہر حالت میں فائدہ ہوگا. اخلاص کے ساتھ کریں گے، اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی صورت کوئی فائدہ نہیں. جس کا ادب کیا جا رہا ہے، جیسے میں نے کہا، نقصان تو ہو سکتا ہے، فائدہ نہیں ہوگا. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اس کا نقصان بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اس کو سمجھتے ہیں اور اس کو ٹیکل کر لیتے ہیں. استاد اس کو بھی اس کا نقصان عموماً نہیں ہوتا، اس لیے کہ استاد اس پروسیس سے خود گزرا ہوتا ہے. وہ خود بھی شاگرد تھا، شاگرد ہو کے اس نے سب کام کیا ہے اور اس کے فائدے برکتیں اپنی زندگی میں دیکھ چکا ہے. تو اس کو خود پتا ہوتا ہے کہ یہ کرنے کا مجھے کیا فائدہ ہوا تھا، اب میرے بعد والے کر رہے ہیں، ان کو کر لینے دو. مجھے اس سے نقصان اٹھا کے اپنے آپ کو ہوشیار نہیں سمجھنا، بلکہ مجھے یہ کرنا ہے اپنے اس چیز کو قابو کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ٹریک پہ رکھنے کے لیے اپنے استاد سے تعلق ویسے ہی رکھنا. تو وہ اپنے اساتذہ کو چھوڑتا نہیں. یہاں استاد بنا ہوا، وہاں شاگرد بنا رہتا ہے. یہاں شیخ بن کے بیٹھا ہو تو دوسری مسجد میں جاتا ہے تو ان کی مجلسوں میں جا کے وہاں پر مرید بن کے بیٹھتا ہے. یہاں باپ بنا ہوا ہے تو وہاں جا کے اپنا بیٹا بھی بنتا ہے، ابا کے آگے اماں کے آگے ویسے جھک کے بھی بیٹھتا ہے. تو خود ہی اپنے آپ کو ٹرین کرتا رہتا ہے، اور جہاں سمجھ میں نہیں آتا وہاں ان سے پوچھ لیتا ہے. اسی لیے مینٹور ہونا ضروری ہے. حضرت یہ معاملہ ہوا، یہ سیناریو ہے، یہ گڑبڑ ہے، بس میں کیا کروں؟ تو وہ بتاتے ہیں شیخ سے، تم ایسا کر دو، تم ایسا نہیں کرنا، یہ ٹھیک. ہمیں کہ 4 باتیں پتہ چل گئی. اب وہاں جا کے انڈیا میں پہنچے وغیرہ، وہاں کے شیخ بنے ہوئے، پورے خاندان کو تنبیہ فرما رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہم ہی اب سب کچھ ہیں. تو لوگ کہتے ہیں اچھا بھائی سجدہ کر لیتے ہیں، آپ کو کیا کریں، آپ ہی رہ گئے، اگلے نبی تو نہیں یہاں، کیا کریں. یہ سب بہت خطرناک بات ہے. اس لیے بہت خطرناک ہے. علم کے ساتھ تھوڑا علم آتا ہے تو ساتھ تکبر اور عجب یہ بہت آ جاتا ہے، اور اس میں ذرا عمل آ گیا تو گئے. اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو بڑوں کے ساتھ جوڑے رکھیں. آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ بڑے ہو گئے، نقصان ہوگا تو ہم کیوں ادب کریں. آپ کو اس کے نقصان کا نہیں دیکھنا، یہ آپ کا کام نہیں ہے. آج کل جو دماغ الٹا گھومتا ہے نا ہر چیز میں، کہ ہم ادب اسے نہیں کریں تب اس کا نقصان نہ ہو جائے. 1.5 ہوشیار لوگ جو ہے اپنا نقصان کروا لیتے ہیں. ہم اخلاص کے ساتھ اپنا نقصان کرا لیتے ہیں، ان کا نقصان نہ ہو. تو بیوقوفی کی بات ہے. تو علم نہیں آئے گا نا. مسئلہ یہ کہ آپ کو تو علم سیکھنا ہے، مجبوری ہے کہ ان سے سیکھنا ہے، اور مجبوری ہے کہ ان سے ایکسٹریکٹ کرنے کا طریقہ یہی ہے. اس کے بغیر آئے گا نہیں. کوئی زندگی میں دین کا علم، تزکیے کا علم ہو، کوئی بھی فائدے کی چیز کسی شخص کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتی بغیر ادب کے. اس پہ
کوئی اختلاف نہیں ہے کسی اسکالر کا، کسی امام کا، اس میں کوئی سلفی صوفی حنفی شافعی ڈیوائڈ نہیں ہے. پوری دنیا شیعہ سنی کوئی بھی لے آئے، قادیانیوں کو بھی لے آئے کافر ہونے کی حیثیت سے، تب بھی ان کا بھی اختلاف نہیں ہے. غیر مسلموں کو لے آئے، ان کا بھی اختلاف نہیں ہے اس پرنسپل میں. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اب اس میں جو کیا ہے وہ یہ کہ چونکہ ان کو اس کے میننگ نہیں سمجھ میں آتے، ان کے یہاں مینٹورشپ کا روحانی اسپریچولی رہا نہیں، تو بھول گئے سب چیزیں. تب ان کو یہ نہیں پتا کہ اس ادب کا مطلب کیا ہے. ایٹیکیٹس وہ بھی کرتے ہیں اپنے بچوں کو، لیکن ان کے ایٹیکیٹس یہ ہے کہ پبلک میں کھانا کھا رہے ہو تو تمہارے کھانے کی آواز نہیں آنی چاہیے. یہ ادب کے خلاف ہے. اس ادب پہ وہ آپ کو زیادہ کرٹیسائز کریں گے. آپ کو اگر ونڈ پاس کرنی ہے تو باتھ روم جا کے کیجیے، ورک کرنا ہے تو پبلک میں نہیں کرنا، یون کرنا ہے تو سب کے سامنے نہیں کرنا. یہ سب ادب ہے اور سب سنت کے طریقے ہیں، یہی سب ایسے ہی کرنا چاہیے. لیکن یہ 3-4 باتیں ان کو سمجھ میں آتی ہیں، لیکن باقی اور بہت ساری باتیں نہیں سمجھ میں آتی. لیکن ادب ان کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کہاں کیسے کرنا ہے. یعنی ایز اے پرنسپل وہ اس کو ڈینائی نہیں کرتے، لیکن انہوں نے اس کی ساری شاخیں سب برکتیں سب ہر چیز اٹھا کے بالکل ہی اس کو بس اب مرغی رہ گئی جس کے پر نیچے کلوئی ہٹا دی ہے، دم نوچ لی ہے، پنجے ونجے کاٹ دیے، کہتے پھر بھی دیکھنے میں مرغی ہے، دیکھو ککڑوں کو بول رہی، مرغا اذان دے رہا اسی طرح. تو یہ پورا پیکج ہے. اپنی زندگی بھی ایسے ہی گزارنی چاہیے کہ پورا پیکج ساتھ ہو. وہی شخص انٹرویو دینے کے لیے جاتا ہے تو اس سب کا پورا خیال کرتا ہے. کام پہ جاتے ہیں اپنا حلیہ دیکھیے، گھر میں پڑے ہوئے کیسے پڑے رہتے ہیں. یہ تو گھر میں جو پڑے ہوئے جس لباس میں ٹیڑھے میڑھے شارٹ سا پہن لیا، کچھ ہلکی سی ٹیڑھی میڑھی کچھ شرٹ پہن لی، ذرا سا کلف کا بھول جائے، استری بھی نہیں ہوئی بھی، مسلی بھی ہے، بلکہ 4-5 دن سے پہنی ہوئی. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کی کام کی کوالٹی میں کوئی فرق پڑے گا؟ آپ کیا دوسرے انسان ہو جاتے ہیں؟ ایسے صاف ستھرے بن کے جانے سے کیا ایڈٹ فائدہ چاہیے؟ اس لیے سوائے اس جاب کے رسپیکٹ کی اور کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آپ یہ کر رہے ہیں؟ یہ اس کا ڈیکورم جو ہے، یونیفارم اسکول کا کیا ہے؟ یہ اس کی رسپیکٹ ہی تو ہے، اس کام کا آنر ہی تو ہے. مہمان آئے گا تو آپ کو ایسے بیٹھنا، یہ کیا ہے؟ یہ تو رسپیکٹ ہے، یہ تو ادب ہے، یہ تو لحاظ ہے، یہ تو شیعہ میں حسن ہے. اسی لیے یہ پرنسپل کسی کا اختلاف نہیں ہے اس میں ایز اے پرنسپل، لیکن ادب لحاظ میں جتنا اضافہ ہوگا اتنا فائدہ ہوگا. سیکھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. اللہ ہمیں سمجھ اور توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی میں اس سے کچھ برکت آئے. اللہ فضل فرمائے.